بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ مسلمان آج زوال پذیر کیوں ہے؟ جنگ بدر میں 313 اور ادھر کفار 1000، مگر 313 جو تھے وہ 1000 پر بھاری تھے۔ اسی سلسلے کو لے کر آج ہم جان زیب خان سواتی صاحب کے پاس آئے ہیں اور ان سے پوچھیں گے کہ وہ والی مدد جو جنگ بدر میں مسلمانوں پر اتری تھی وہ آج ہم 1 ارب سے زیادہ ہونے کے باوجود زوال پذیر کیوں ہے؟ تو جی جان زیب بھائی ہمیں اس پر وضاحت کیجیے۔ بہت بہت شکریہ جی نعیم بھائی۔ علامہ اقبال نے کیا خوب کہا ہے کہ فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی۔ سبحان اللہ۔ تو یعنی کہ ہمارے اندر وہی روح بلالی جگانے کی ضرورت ہے۔ اذانیں تو آج کل بھی ہم دے رہے ہیں، بلال والی اذان دینے کی ضرورت ہے۔ بے شک مسلمانوں کا جو ماضی ہے وہ بہت ہی تابناک تھا نعیم بھائی۔ تو علامہ اقبال کو میں بہت فالو کرتا ہوں، تو اس حوالے سے علامہ اقبال نے ایک اور جگہ بھی فرمایا ہے کہ کبھی یہ نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، تدبر کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا جس کا تو ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا۔ وہ گردوں کیا تھا؟ ٹوٹا ہوا تارا ہے، یعنی کہ جذبہ اگر جگایا جائے تو یہ مسلمان وہی مسلمان ہے۔ پھر آگے علامہ اقبال کہتے ہیں کہ تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، آغوش محبت میں پالا ہے، کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاج سر دارا۔ ٹھیک ہے، تو دیکھیں خلافت راشدہ سے اگر ہم شروع کریں تو خلافت راشدہ کے بعد بہت عروج پکڑا تھا مسلمانوں نے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا جو دور تھا، اس کے بعد کا جو دور تھا، خلافت بنو امیہ تھی، بنو عباس تھی۔ پھر خلافت عثمانیہ کو دیکھیں، اس وقت کے آپ مڈل ایجز کو اگر دیکھیں نا تو مملوک سلطنت، فاطمی سلطنت تھی، اور ایوبی سلطنت تھی، سلجوق سلطنت تھی۔ 600 سال تو صرف آپ کی خلافت عثمانیہ نے کر لی تھی، اور انہوں نے چھکے چھڑا دیے تھے بازنطینیوں کے۔ قسطنطنیہ اس وقت کا جو سمجھا جاتا تھا، ٹریڈ کا ایک مارک سمجھا جاتا تھا، اور بہت ہی پرانا 6 صدی عیسوی میں بنایا گیا ان کا چرچ تھا۔ اس کو سلطان محمد فاتح نے آ کے 1453 میں فتح کیا۔ تو یہ ایک بہت بڑی فتح تھی مسلمانوں کی۔ تو بات یہ ہے کہ ہم وہی کلمہ پڑھنے والے لوگ ہیں، وہی مسلمان ہیں، لیکن ہمارے اندر جو مسئلہ یہ ہے کہ وہ جذبہ جو ہے، اگر وہ جو روح بلالی کا میں نے کہا کہ اگر وہ جاگ جائے تو پھر تو کیا ہی بات ہے۔ دیکھیں نا، ہم کلمہ پڑھنے والے ہیں، تو کلمہ پڑھنے والے ہیں، اللہ کو ماننے والے ہیں، تو ہماری مدد اللہ تعالیٰ کو کرنی چاہیے نا اصولاً۔ بے شک بے شک۔ ایسے ہی ہے نا، لوگ دیکھیں آج بھی جمعہ تھا تو مولانا صاحب یہی دعا کر رہے کہ یا اللہ تباہ و برباد کر دے کافروں کو، تباہ و برباد کر دے جو غزہ کے اوپر جو ظلم وہ ڈھا رہے ہیں۔ اللہ تو تباہ کرے گا، لیکن جو اتنے مسلمان ہیں اللہ کو ماننے والے، یہ کس لیے ہیں دنیا میں؟ یہ کس لیے آئے ہوئے ہیں؟ کیا ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے؟ ہاں بالکل۔ دیکھیں اگر کوئی بندہ کسی ادارے میں جاتا ہے، کسی فوج میں جاتا ہے، کسی آرمی میں جاتا ہے، اس کے اوپر کورٹ مارشل لاگو ہوتا ہے نا، بالکل۔ ایک عام سویلین کے اوپر تو وہ لاگو نہیں ہوگا، نہیں ہوتا۔ وہ کیوں ہوتا ہے؟ کبھی غور کیا اس پر؟ کیونکہ انہوں نے بیان الفی دی ہوتی ہے، انہوں نے حلف اٹھایا ہوتا ہے کہ ہم یہ کام کریں گے اور یہ کام نہیں کریں گے۔ جب ہم نے کلمہ پڑھ لیا تو پھر ہم نے ایک حلف اٹھا لیا کہ یا اللہ ہم نیکیوں کریں گے اور برائیوں کو چھوڑیں گے، ہم تیرے ماننے والے بن جائیں گے، یا اللہ تمہارا جو احکامات ہیں، آپ کے جو احکامات ہیں قرآن میں، ہم اس پہ چلیں گے۔ تو کیا ہم چل رہے ہیں یا صرف ثواب کے لیے پڑھ رہے ہیں اور چوم کر بس قرآن کو رکھ دیا؟ ہمیں پتہ بھی نہیں ہے کہ اس میں کیا ہے۔ ابھی ہم پروگرام بھی اس حوالے سے کر رہے تھے کہ قرآن کو تجوید کے ساتھ پڑھیں اور سمجھ کے ساتھ پڑھیں۔ تو بات یہ ہے کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کا جو قانون ہے نا، وہ صدیوں سے چلا آ رہا ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ پہلے بھی وہی قانون تھا، اب بھی وہی ہے۔ بے شک آپ بددعائیں دیتے رہیں فلاں کو اور فلاں کو، بددعائیں ایسے کبھی بھی قبول نہیں ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارا بھی امتحان لینا ہے کہ ہم کیا ہیں، کیا ہمارے اندر کوئی چینجنگ آئی ہے؟ ٹھیک ہے، اب بات یہ ہے کہ لا تبدیل لکلمات اللہ، نا اللہ کے جو قانون ہے، جو الفاظ ہیں، وہ تبدیل نہیں ہوتے ہیں۔ 1000 سال ہو گئے ہیں، 100 سال ہو گئے ہیں، ہم سوئے ہوئے ہیں، بالکل ہماری امت ہے وہ سوئی ہوئی ہے اس وقت۔ تو سوال کے جو کچھ اسباب اگر ذہن میں چیدہ ہمارے آتے ہیں تو دیکھیں
تلوار کدھر گئی؟ تلوار کو چھوڑ دیا، بالکل سائنس کو چھوڑ دیا، ٹیکنالوجی کو چھوڑ دیا. ہم کون سی ٹیکنالوجی؟ یہ دیکھیں نعیم بھائی، یہ موبائل جو ہے یہ میرے خیال میں کسی دوسرے ملک نے ہی بنایا ہوگا. بالکل ٹھیک ہے، کوئی بھی چیز ہے، ہم گاڑیاں دیکھ لیں، باقی جو اچھی چیز ہوتی ہے ہم کہتے ہیں نہیں جی نہیں، پاکستانی پروڈکٹ ہم نہیں استعمال کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، اسی طریقے سے باقی بھی ہم کہتے ہیں ہم فلاں ملک کا بائیکاٹ کریں. بھائی ہم بھی بائیکاٹ کریں گے، ہم آپ کے ساتھ ہیں بائیکاٹ کرنے میں، لیکن بائیکاٹ کرنے کے بعد آپ دیکھیں کہ ہم کیا بنا رہے ہیں، ہم کیا قوم کو دے رہے ہیں. پھر دیکھیں، ایک میں چھوٹی سی اگزامپل دوں گا آپ کو. پرانے دوروں میں ہمارا جب عروج پہ ہوتے تھے مسلمان، زوال کب ہوتا تھا کہ ہم کوئی ایسی بات کر دیتے تھے نا. عثمانی سلطنت میں دیکھیں بہت عروج جا رہا تھا، تو پرنٹ میڈیا جب نیا نیا آیا تھا نا، پرنٹ میڈیا اس وقت تھا نہیں جب آیا، عثمانی دور میں آیا تھا برطانیہ میں، یورپ میں نا. اچھا تو عثمانی جو سلطان تھا اس نے پابندی لگا دی تھی پرنٹ میڈیا پر. اس نے کہا تھا کہ یہ ناجائز ہے، تصویر جو ہے اخبار میں دینا ناجائز ہے. دوسری طرف کیا ہوا، انہوں نے ترقی کر لی اور ہمارا جو عثمانی جو ترک تھے وہ زوال پذیر ہوتے رہے. 200-300 سال پہلے یہ بات واقع ہو گئی تھی ان کے زوال سے. اچھا پھر دیکھیں ہمارے اندر اتفاق و اتحاد کی کمی ہے. بالکل اتفاق اور اتحاد نہیں ہے مسلمانوں میں بالکل کوئی اتنا خاص. پھر معیشت کو دیکھیں، ہماری معیشت اس وقت غیر کے ہاتھ میں ہے. غیر کے ہاتھ میں ہم کھیل رہے ہیں، فرنگی کے ہاتھ میں ہم کھیل رہے ہیں. فرنگی کو ہمارے ویک پوائنٹس کا بھی پتہ ہے کہ کیا کیا ہمارے ویک پوائنٹس ہیں. جو اگر احادیث کی روشنی سے دیکھا جائے تو صحابہ نے بھی سوال کیا تھا. تو جب صحابہ نے حضور سے کہا کہ کیوں ہمارے صلی اللہ علیہ وسلم، کیوں ہم جو ہے نا تعداد میں کم ہوں گے جب ہم زوال پذیر ہوں گے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ نہیں یار، تعداد میں تو آپ بہت ہوں گے، مسئلہ یہ ہے کہ تمہارے اندر دنیا کی چاہ آ جائے گی، تمہارے اندر مال کی چاہ آ جائے گی، تمہارے اندر جب اس چیزوں کی چاہ آ جائے گی تو پھر کیا ہوگا؟ اس کے نتیجے میں ہم مرنا چھوڑ دیں گے. یعنی کہ مرنا چھوڑ دیں گے کا مطلب ہے کہ ہمیں ہمارا دل نہیں کرے گا کہ مریں، ہمارا دل کرے گا کہ فلاں کے پاس اتنی دولت ہے تو میرے پاس اس سے زیادہ ہونی چاہیے. وہ دولت جو ہے وہ چھوڑ کر ہم، نہ وہ دولت ہمیں جینے دیتی ہے نہ مرنے دیتی ہے. نہیں، تو یہ چیز ہے کہ جب تک ہم اپنے جو اسلاف ہیں، ہمارے جو بڑے ہیں، ان کے اوپر نہیں چلیں گے، باتوں کے اوپر، تو ہم عروج نہیں پکڑ سکتے. تو دعا تو یہی ہے میری اور خواہش بھی یہی ہے، ہم اپنی زندگیوں میں مسلمان ممالک کا عروج دیکھیں. بہرحال اسی بات پہ میں دوبارہ آؤں گا کہ روح بلالی اور جو فرشتے جب مدد کو اترتے ہیں نا، تو وہ تبھی اترتے ہیں کہ اللہ کے اوپر مضبوط ایمان. تو ابھی مضبوط ایمان کی ضرورت ہے اس وقت ہمیں. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. تو اگلی ویڈیو کے لیے انشاءاللہ ہمارے چینل کو وزٹ کریں. جزاک اللہ. اللہ حافظ. بہت بہت شکریہ.